في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. محترم عزیز ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں، آپ کے سامنے آپ کے اور میرے اور پوری کائنات کے رب کی سچی کتاب سے سورہ روم کی آیت نمبر 41 اور 42 دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ان واقعات اور ان حالات کو ظاہر فرمایا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا نزول ہوتا ہے ان انسانوں پر، اور زمین میں فساد اور قتل عام، خون ریزیاں ہوتی ہیں اور اللہ کے عذاب اترتے ہیں۔ وہ وجوہات اللہ پاک نے بیان کی۔ مالک نے فرمایا کہ کل کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، سیر کرو، فنظرو، نظارہ کرو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلے لوگوں کا میں نے کیسا انجام کیا۔ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرک تھی۔ وہ بلا اور وہ ڈائن کہ جس پر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کے کوڑے برستے ہیں ان انسانوں پر، اس کا نقشہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ پچھلی قومیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، قوم صالح، قوم لوط، اصحاب مدین، اصحاب الایکہ، اصحاب السبت، بنی اسرائیل کے گمراہ فرقے، اور آج اس امت کے گمراہ فرقے، تباہی و بربادی کا جو سامان ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ ایک ہی وجہ بتلائی ہے کہ جس وقت قومیں شرک کرتی ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ کے عذاب کا نزول شروع ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آج مجموعی حالت میں جس وقت امت کے حالات کو ایک سنجیدہ انسان، سلیم القلب انسان دیکھتا ہے، تو آج کلمہ گو امت دنیا کے ہر خطے میں ذلیل در ذلیل ہو رہی ہے اور تباہی و بربادی ان کا مقدر ہے۔ آیا اس کی وجہ ضرور ہے کہ وہ رب جو 70 ماؤں کے پیار سے زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرنے والا مالک ہے، آج معصوم بچے جو ہیں خاک و خون میں نہلائے جا رہے ہیں۔ آج ہماری بستیوں سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں، ہماری خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے، ہماری املاک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اس کی کوئی وجہ ضرور ہے۔ اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں تو ہماری مرضی رہ گئی۔ اس مہربان رب نے وہ وجہ بتلا دی ہے کہ جب قومیں شرک کرتی ہیں میرے ساتھ، اس وقت میرے عذاب کے کوڑے پھر برسنا شروع ہوتے ہیں۔ پھر تخصیص نہیں ہوتی، پھر ان میں اچھے بھی مارے جاتے ہیں اور برے بھی مارے جاتے ہیں۔ اجتماعی عذاب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ میرے دوستو، آج دنیا کے کسی خطے میں بھی نظر اٹھا کے دیکھیں تو امت ذبح حالی کا شکار ہے۔ مالک نے پیش کی اطلاع دے دی تھی، اس اپنی سچی کتاب میں اطلاع دے دی تھی کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب آئے۔ آج ہمارے اوپر سے عذاب برس رہے ہیں میرے دوستو، گولہ بارود کی شکل میں، باد و باران اور طوفان کی شکل میں، آسمانی بجلیوں کی شکل میں ہم پر اوپر سے عذاب برس رہے ہیں۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب لاؤں گا۔ وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ملک میں دیکھا کہ شمالی علاقہ جات، بالاکوٹ، باغ اور کشمیر میں زلزلہ آیا، بستیوں کی بستیاں اللہ نے تباہ و برباد کر دی۔ 6 سیکنڈ پاؤں کے نیچے سے عذاب آیا۔ میرے دوستو، تیسرا عذاب بتایا، یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، کہ یا تمہیں فرقے فرقے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کا مزہ چکھا دوں گا۔ وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرقے ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا میرے دوستو کہ آیا وہ ظلم جس کو اللہ پاک نے ظلم عظیم سے تعبیر کیا اپنی کتاب میں، وہ کہیں ہمارے عقائد و نظریات میں شامل تو نہیں ہے؟ آج ہم دیکھیں گے اس بات کو اور آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا، اور پھر غور فکر کرنا عقل مندوں کا وتیرہ ہے کہ جو غور فکر کرتے ہیں ان کو اللہ پاک ہدایت سے نوازتا ہے۔ میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جس وقت ہوئی تو اس وقت کفر و شرک کے کبھی اور خبیث سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الہکم الہ واحد کی دعوت پکار لگائی، تو جن خوش نصیبوں نے اس پر غور فکر کیا انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور جو دنیا کے پرستار تھے وہ لوٹ گئے اور دشمنی پر اتر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مساعی جمیلہ اور اللہ پاک کی نصرت اور تائید سے قلیل عرصے میں ایک وسیع علاقہ جو ہے وہ نور اسلام سے منور ہوا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہوا۔ اللہ نے اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آج کے دن ہم نے دین تم پر مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے چن لیا۔ میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دین کمپلیٹ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایھا الناس لوگو، ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کے ساتھ چمٹے رہو گے۔
کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسولی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ میرے دوستو، آج قرآن مجید، فرقان حمید اور اللہ کے نبی کی سنت ہمارے ہاتھوں میں ہونے کے باوجود آج امت کو یہ عقیدہ دیا گیا صدیوں سے کہ یہ مردہ جو ہے جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس میں روح پلٹائی جاتی ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن کی مکمل طور پر نفی کرتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن اس معاملے میں خاموش نہیں ہے۔ قرآن نے محکم انداز میں بتلایا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس زندگی کے بعد تم پر موت آئے گی، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ۔ قیامت سے پہلے اس وجود میں زندگی کی نفی ہے، ایک جان کی رمق بھی نہیں ہے اس جسم۔ یہ نہ احساس کر سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، خواہ وہ شہید ہے، خواہ وہ ولی ہے، خواہ وہ پیغمبر ہے، سب کے سب جتنے بھی جو دنیا سے رخصت ہو چکے، جو لوگ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کی روح نکلنے کے ساتھ ہی اللہ کی کتاب گواہی دیتی ہے کہ جنت میں اس کا مقام بن جاتا ہے، وہ جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ وجود جہاں قبر میں اس لیے دفن کرتے ہیں میرے بھائیوں کہ اس کو اگر گھر میں چھوڑتے ہیں تو بدبو اور تافن پھیلتا ہے، باہر پھینکتے ہیں تو کتے بلیاں اس کو نوچتے ہیں، ایک انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے کوے کے ذریعے یہ طریقہ بتلایا اس انسانیت کو کہ مرنے والے کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ میرے دوستو، عود روح کا باطل عقیدہ دے کر صدیوں سے امت کا ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ روح کا واپس پلٹنا جسم میں قیامت سے پہلے نفی ہے۔ قرآن کی اطلاع یہی ہے کہ قیامت کے دن روح واپس جسموں میں پلٹائی جائے گی۔ اذا النفوس زوجت، مالک کا فرمان کہ جس دن روحیں بدنوں کے ساتھ ملائی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گھاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی۔ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس سے پہلے اس مردہ جسم میں روح کا واپس پلٹایا جانا قرآن کا انکار ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ آج ہم میں وہ عقیدہ موجود ہے۔ آج ہم سے رب کیوں ناراض ہے؟ اس کے وجوہات ہیں۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے اس امت کو ایک قانون دیا اور امت کو ایک جماعت کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، ایک جماعت بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، ایک صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر میری زندگی میں یہ فتنے پھیل جائیں تو میں کیا کروں؟ فتنہ پردازوں کے ساتھ رہوں، مل ملا کے چلوں، یا میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ تو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل جانا اور مسلمانوں کے امیر کو پکڑ لینا۔ صحابی پوچھتا ہے فَإِن لَمْ يَكُن لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، اگر مجھے مسلمانوں کی جماعت نہ ملے، امام نہ ملے تو پھر کیا کروں؟ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا کا لفظ ہے کہ پھر تو تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا۔ وَلَوْ أَنْ تَعْضَ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، اگر تجھے زندگی گزارنے کے لیے درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں، چبا کر زندگی گزارنا، حتیٰ یدرکک الموت، حتیٰ کسی حالت میں تمہیں موت آ جائے، وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ، اور تو اس حال میں ہو کہ صرف مسلمان بن کے رہنا ہوگا اور کسی فرقے میں تو نے نہیں جانا۔ میرے دوستو، آج فرقہ پرستی کی لعنت میں ہم مشغول۔ آج ہماری یہ عادت ہے کہ قرآن کی محکم آیت کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، میرے دوستو ان آیات کو ہم کہاں لے کر جائیں؟ یہ آیات کس کے لیے آئی ہیں؟ کیا یہ جنوں کے لیے آئی ہیں، فرشتوں کے لیے آئی ہیں، یا ہمارے لیے آئی ہیں؟ مالک کا فرمان وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو متفرق ہوئے، فرقوں میں تقسیم ہوئے، واختلفوا، ایک دوسرے سے اختلاف کیا انہوں نے، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ واضح ہدایت ان تک آ گئی۔ کیا قرآن واضح ہدایت نہیں ہے؟ کیا قرآن و سنت واضح ہدایت نہیں ہے میرے بھائی؟ ہے، اور مکمل طور پر ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم فرقوں میں تقسیم ہیں۔ اور ہمارے اختلاف کی یہ حالت ہے کہ ایک فرقے کا مولوی دوسرے فرقے کی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھا سکتا، یہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک فرقے کا مولوی دوسرے فرقے کی مسجد میں جا کر تقریر نہیں کر سکتا، یہ اختلاف ہے۔ حالانکہ کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں۔ ہم نے اختلاف کیا، ہم فرقوں میں تقسیم ہوئے، اللہ کے غضب کے کوڑے آج ہم پر پڑتے، کہیں اسرائیل کی شکل میں، کہیں امریکہ کی شکل میں، کہیں زلزلوں اور طوفانوں کی شکل میں، آج ہم تباہی و بربادی سے دوچار ہیں۔ میرے دوستو، اللہ پاک ایک جماعت کا نظریہ دیتا ہے۔ میں نے اپنے بیان میں بتلایا کہ صرف مسلم مانگتا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو، دین پر ہو۔ ہوا سماکم، رب نے اس کا نام رکھا ہے اس جماعت کا مسلمین، مسلم۔ آج ہم مسلم تو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، ہاں فرقے والے جو ہیں وہ آپ کو جگہ جگہ ملیں گے، جگہ جگہ ان کے مراکز ملیں گے۔ میرے دوستو، اللہ ایک جماعت مانگتا ہے، ایک جماعت، خالص ایمان والی جماعت۔ فرماتا ہے اللہ پاک کا فرمان کہ الا للہ الدین الخالص، لوگوں دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو، ملاوٹ والا دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج ہم میں نظریات ہیں کہ ہم قبر میں دفن شدہ مٹی اور ہڈیوں کو داتا اور دستگیر اور مشکل کشا اور داتا گنج بخش کہتے ہیں۔ داتا گنج بخش کا معنی ہے خزانے بخشنے والا۔ خزانے وہ ہستی بخشتی ہے جس کے پاس خزانے ہوتے ہیں۔ قرآن کی اطلاع ہے کہ للہ خزائن السماوات والارض، کہ زمینوں اور آسمانوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو آج ہم نے مخلوق کو داتا گنج بخش، جو داتا گنج بخش تو صرف اللہ رب العالمین ہے، کہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ میرے دوستو،
آج ہم نے قبروں میں مدفون لوگوں کو مشکل کشائی کا ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ فلاں حضرت ہمارے مشکل کشا ہیں، فلاں دستگیر ہیں، فلاں کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والے ہیں۔ اللہ کا فرمان لہو دعوت الحق، پکار صرف اللہ کے لیے حق ہے۔ کس کے لیے حق ہے؟ اللہ کے لیے۔ والذین یدعون من دونہ، رہے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، مخلوق کو پکارتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں۔ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، ان کا پکارنا ایسا ہے جیسے پیاسا پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے لیبلغ فاہ، یہ پانی میرے منہ تک آ جائے۔ کتنی خوبصورت مثال دی اللہ نے۔ وما ہوا ببالغہ، یہ قیامت تک یہ پانی اس کے پاس نہیں آ سکتا جب تک یہ خود لے کر نہیں پیے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ایسے کافروں کی پکار نیری گمراہی ہے، ایسے انکاریوں کی پکار صرف گمراہی ہے۔ آج ہم غیروں کو پکار رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بڑے جوانا نیکیاں تے مدد، فلاں بزرگ نیکیاں تے مدد، اولاد مانگنے کے لیے ہم جاتے ہیں مردوں کے پاس، رزق میں اضافہ کرنے کے لیے ہم تعویذ اور گنڈے کا سہارا لیتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا اللہ کے۔ آج ہم تعویذ لٹکا رہے ہیں گھروں میں خیر و برکت کے لیے، دکانوں میں خیر و برکت کے لیے، گلوں میں اپنے ہم نے لٹکایا ہوا ہے کہ ہم بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں اور آفتوں سے محفوظ ہو جائیں، جبکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من علق شیئا وکل الیہ، جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم تعویذ لکھ رہے ہیں اور تعویذ پہن رہے ہیں، تعویذ لٹکا رہے ہیں، اور پھر دھوکہ دیتے ہیں کہ اس میں قرآنی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس میں قرآنی لوح لکھے ہوئے ہیں، الف لام میم لکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے ہر تعویذ کی عام خاص سب قسموں کو بیان کر دیا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، خواہ اس میں قرآنی ہے یا غیر قرآنی ہے، کوئی تخصیص اس میں نہیں۔ میرے دوستو، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ قسم اٹھائی، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ آج ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ نبی دی قسم، بچے کے چھوٹے معصوم بچے کی قسم، ماں کے ننگے سر کی قسم، کعبہ کی قسم، یہ سب شرک ہے اور کفر ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ میرے دوستو، آج غیر اللہ کی نظر و نیاز مادر شیر سمجھ کر کھائی جا رہی ہے۔ 4 مقامات پر اللہ پاک نے غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ جس رب پر تم ایمان لائے ہو تم اور میں، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے حقوق، اپنے اختیارات، علم، وسیلہ، قدرت، اقتدار، احکامات و تصرفات، حکم اور بندگی، ملکیت اور ملکیت میں مکمل طور پر وحدہ لا شریک ہے۔ آج اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ نظر و نیاز صرف اللہ کا حق ہے جس کے نام پہ دی جائے گی، آج ہم غیروں کے نام پہ دے رہے ہیں۔ قرآن میں 4 مقامات پہ مالک کا فرمان ہے انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا جاتا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ دی جائے گی۔ آج میرے دوستو، 11ویں کی نیاز دی جا رہی ہے، ہم دے رہے ہیں 11ویں والے کے نام پہ 11ویں کی نیاز، رجب کے کوڑے امام جعفر صادق کے نام پہ، اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام کی نام پہ عید میلاد النبی، جھوٹی عید ایک ایجاد کر کے وہاں پہ مٹھائیاں، کیک اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں نبی علیہ السلام کے نام پہ، جو سب کچھ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہونے کے ناطے مطلق حرام اور اللہ کی نافرمانی اور شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ میرے دوستو، آج ہم ہر طرح کی بدعات میں، چونکہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا اور فرمایا کہ دین کے اکمال اور اتمام کے بعد قیامت تک عبادت اور اطاعت کے جو نئے انداز اور طریقے اختیار کیے جائیں گے وہ قابل رد اور ناقابل قبول ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ من احدث حدثا، بخاری جلد اول میں یہ حدیث آ رہی ہے کہ جس نے کوئی نیا کام شروع کیا جو میرے اس دین میں، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ میرے دوستو، آج ہم میت کو دفن کرنے کے بعد یہ جنازہ جو ہوا ہے یہ اجتماعی دعا ہے۔ آج سچی اجتماعیت جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ تو جنازہ بھی نہیں پڑھتے جی۔ وہ آپ کے سامنے جنازہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ یہ اجتماعی دعا ہے میرے دوست، جھوٹ اور فراڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ، جھوٹے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ یہ دعا اجتماعی دعا یہی ہے جو جنازے میں آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر اجتماعی دعا کوئی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ میرے دوستو، یہ میت کے پیچھے تیجے کی دعا، یہ جمعرات کے ختم، یہ چالیسویں کی دیگیں، یہ برسیوں کے ختم، یہ سب بدعات ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے دین میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کی بچیاں وفات ہوئی ان کی زندگی میں، ان کے صحابہ فوت ہوئے، ان کا بچہ ابراہیم فوت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ کسی صحابی نے یہ کام تیجا، جمعرات کے ختم اور یہ چالیسویں کے ختم اور یہ برسیاں کسی صحابی سے ثابت نہیں، آج ہم کر رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، ہمیں اتنا شعور بھی آج نہیں ہے، اتنے ہم مولوی اور پیر کی غلامی میں اندھے ہو چکے ہیں کہ ایک شخص اگر گناہ کرتا ہے تو وہ اگر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ جو گناہ میں نے کیا ہے اس کا عذاب میرے فلاں دشمن کو پہنچا دے جو مر گیا ہے، کیا پہنچ جائے گا اس کو؟ وہ جس طرح یہ تمہیں بھگتنا ہوگا گناہ کرنے والے کو، اسی طرح کوئی نیکی کرنے والا ہے وہ نیکی کا ثواب اس نیکی کرنے والے کو ہوگا۔ اور بعض نیکیاں شیطان نے چونکہ کہا تھا اللہ پاک سے وَزُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت بنا کر دکھا دیے کہ یہ تیجا کرو مردہ بخشا جائے گا،
یہ شارٹ کٹ میں جنت کا طریقہ اللہ نے تو نہیں بتلایا. اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے 60 سال 40 سال 100 سال 10 سال، اس زندگی میں جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کا صلہ ہم کو ملے گا. اگر اچھے اعمال کیے تو اجر ملے گا، برے اعمال کیے تو بھگتنا ہوگا. یہ کرتوت جو ہے، یہ جو ہم پیچھے سے کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، بالکل بدعات ہیں. اور کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ کے سامنے حدیثیں اور قرآن کے الفاظ موجود ہیں؟ اللہ کا نبی دعوت دیتا رہا ہے تو کیا سب نے مان لیا تھا؟ جو خوش قسمت تھے انہوں نے مان لیا، جو بدقسمت تھے انہوں نے انکار کر دیا. میرے دوستو، اسی طرح آج جمہوریت میں الیکشن میں لوگ جا کر کلمہ گو جا کر ووٹ ڈالتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں. تو میرے دوستو، اللہ کا فرمان قرآن میں یہ ہے کہ وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اکثریت کی بات نہ ماننا، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے تمہیں گمراہ کر دیں گے یہ اکثریت والے. آج ہم اکثریت کو جا کر ووٹ، جو اکثریت لیتا ہے، خواہ وہ داڑھی منڈا ہے، خواہ شرابی ہے، بدمعاش ہے، چور ہے، زانی ہے، وہ ہمارا حکمران بن جاتا ہے. اللہ وہ جماعت چاہتا ہے، میرے دوستو غور سے سنو، کہ جو اللہ کی حدود قائم کرے گی، بالفعل اس زمین پر کوشش کرے گی. جمہوریت کو قرآن رد کر رہا ہے، اور آج ہم جا کر ان کے جھنڈے کے نیچے فلاں زندہ باد فلاں مردہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں. تو اللہ ہم سے ناراض نہ ہو؟ آج ہم کہتے ہیں کہ فلسطین میں بچے مارے جا رہے ہیں، اور یہ بچے جس مالک نے پیدا کیا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ بچے مارے جا رہے ہیں. یہ تمہارے بالا کوٹ میں جو زلزلہ آیا تھا، بچے چھتوں کے ساتھ چپک گئے، کیا وہ رب نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس نے دو ٹوک انداز میں بتلایا کہ جب میرے احکامات کی نفی کی جائے گی، جب میرے ساتھ شرک اور کفر کی روش اختیار کی جائے گی، تو اس وقت پھر میری طرف سے عذاب کے کوڑے تم پر نازل ہوں گے. میرے دوستو، آپ کا کافی وقت لیا ہے، غور فکر کرنا ہوگا. آج تہیہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہوگا. یہ مقام ہماری یہ بہن یہاں تک پہنچ چکی ہے. آج کل ہم بھی، ہمارا بھی نمبر ہے کہ 4 اونچے نیچے کندھوں پہ ہم سوار ہو کر اس مقام تک پہنچیں گے. کوئی بھی یہاں پرسان حال نہ ہوگا. بات دو ہی انجام اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلائے ہیں، یا روح نکلتے ہی جنت میں، یا روح نکلتے ہی جہنم میں جانوی روحوں کے ساتھ پہنچا دی جاتی ہے. حدیثیں شاہد ہیں، قرآن کی آیتیں اس پر موجود ہیں. میرے دوستو، آج تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اکابر کی بات نہیں ماننی، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، اور اس پر ڈٹ جانا ہے، اور سچی اجتماعیت جو ہے، سچی جماعت جو ہے، اس کا ساتھ دینا ہوگا. کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ. یہ حکم ہے اللہ کا. کل آپ سے پوچھ ہوگی. مالک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.